بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عطاء اللہ کلیم اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا 29 نومیریکل انالیسس کے لیکچر نمبر 29 میں ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس. دے میں بی فارورڈ ڈفرینس آپریٹرس، بیکورڈ ڈفرینس آپریٹرس، اور ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تھوڑا سا پہلے ریکیپیچولیٹ کریں گے کہ پہلے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ یاد دلا دوں کہ یہ لیکچرز آپ تک پہنچ رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی کرٹسی سے. سو آپ اور میں ہم سب شکر گزار ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے، جنہوں نے یہ فیسیلیٹیشن دی اور ان لیکچرز کو دور دراز پہنچانے کا انتظام کیا تاکہ گھر بیٹھے اسٹوڈنٹس ان سے بینیفٹ ہو سکیں. تو ہم آتے ہیں لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا اینڈ دین وی موو فارورڈ. تو نومیریکل ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن کے چیپٹر میں ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس اور انٹرپولیشن ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج among so many other topics that are there. اور ہم تھوڑا سا یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم کئی فارمولے ہم نے ڈرائیو کیے ڈفرینس آپریٹرس. فارورڈ ڈفرینس آپریٹر ڈیلٹا کو یوز کرتے ہوئے، دا شفٹ آپریٹر ای، دا بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر ڈیل، دی ایوریج ڈفرینس آپریٹر ڈیلٹا، اینڈ دیر سیورل فارمولی ور obtained، اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی کی تھیں. تو تھوڑا سا ایگزامپل کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہم نے سالو کی یوزنگ دیز آپریٹرز، دیز فارمولاز دیٹ وی ہیڈ ڈرائیوڈ، کہ سیکنڈ ڈیریویٹو آف اے گیون فنکشن آف اے ٹیبولیٹڈ فنکشن ایٹ 0 اینڈ دا فرسٹ ڈیریویٹو ایٹ 0.2 معلوم کرنا ہے. تو اس کے لیے جو گیون فنکشن تھا ٹیبولیشن فارم میں، کیونکہ یہ فنکشن اور ان کی ویلیو ان ٹرمز آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبلس دی جاتی ہے ٹیبولیٹڈ فارم میں. اگر انالیٹیکل فارم میں ہو تو آپ ان سے فیملیئر ہیں، آپ پہلے بھی کرتے رہے، اور دین وی ٹرائی ٹو سالو دیم انالیٹیکل فارم میں. لیکن جس وقت ڈیٹا ہی نومیریکل فارم میں اویلیبل ہو تو اس وقت ہم نے اس کو جو ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن یا اس طرح کے جو ریلیٹڈ جتنے بھی سٹیپس ہیں کیلکولس کے، وہ ہم نے کرنے ہیں نومیریکل فارم میں. تو یہ فارمولے نومیریکل فارم کو، نومیریکل ڈیٹے کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کیے گئے ہیں. اس طرح سے کوشچنز بھی اسی طرح کے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے فارمولے، ان کو ٹریٹمنٹ کا جو میتھڈالوجیز ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہوں گی. یاد رکھیے کہ بیسیکلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینسیشن، تو ہم ڈفرینسیشن میں معلوم کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینسیشن وین وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ڈیریویٹو، تو ڈیریویٹو میں ہم سلوپ آف دا فنکشن معلوم کرتے ہیں. تو سلوپ آف دا فنکشن معلوم کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں فنکشن معلوم ہونا چاہیے. فنکشن ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، ڈیٹا سے ہم نے بیسٹ فٹنگ کرو یا ایک اپروکسیمیٹڈ کرو سے ہم نے فنکشن کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیریویٹو یعنی سلوپ ایٹ اے گیون پوائنٹ، جو پوائنٹ ہمیں دیا گیا ہوگا اس کے اوپر معلوم کرنا ہے. اس کیس میں جو پوائنٹ ان کوشچن ہے وہ 0 ہے اور 0.2 ہے، اور اس کے اوپر ہم نے دو ڈفرینٹ قسم کے ویلیوز ڈٹرمن کرنی ہے. وین ایکس اینڈ کرسپونڈنگ ایف آف ایکس از گیون ود اے سرٹن نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس، جو کہ یہ یہاں پر دیا ہوا ہے. یہ کیونکہ بگننگ میں ہے پوائنٹس، تو ہم فارورڈ ڈفرینس آپریٹر یوز کریں گے، اور وہ یوز کرتے ہوئے ہم اس کو آلریڈی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگاتا. لیکن آئی ڈو وانٹ ٹو ریکیپچولیٹ، ذرا تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے اچھا رہتا ہے کہ ہم نے پہلے کیا کیا تھا اور آگے کیا کرنا ہے. تو ان اور فارمولے وی نیڈ ٹو نو دا فارورڈ ڈفرینس آپریٹرس ڈیلٹا ایف ایکس، ڈیلٹا 2 ایف آف ایکس، ڈیلٹا کیوب ایف آف ایکس اینڈ سو آن. اور ان کی جو ویلیوز ہیں، اگر آپ فرسٹ 2 کالمس کی طرف توجہ دیں تو یہ وہی ویلیوز ہیں جو ہمیں گیون ہیں. فار گیون پوائنٹ ایکس، when x is 0, the value of f of x is given to be 1. This is given to us.
Similarly, at x equal to 0.2, the value of f of x is given to be as 1.16. So इनका जो difference होगा f of x at x equal to 0.2 minus f of x at x equal to 0, یہ جو difference ہوگا یہ 0.16 دیا ہوا ہے اور وہ ان کالمز کے درمیان کرسپونڈنگ لیول پہ ڈیلٹا ایف آف ایکس کے کالم میں اویلیبل ہے اور اٹ از ڈسپلیڈ دیئر. سو سملرلی جو باقی ڈفرینسز ہیں بالکل اسی طرح فارمولوں کو اپلائی کرتے ہوئے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اور آل دا نمبرز آر گیون رائٹ اپ ٹو ڈیلٹا 5x ویئر اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی 0. تو تمام ویلیوز کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں اور ان کو معلوم کرنے کے لیے فنکشنز کی ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے معلوم کرنی. Similarly, another example that was discussed was for value for find the first derivative and the second derivative at 2.2 in the given table. اب یہ جب 2.2 ہم اس میں سبسٹیوٹ کریں گے تو ٹیبل سے دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پوائنٹس آخر میں دیے گئے ہیں، ٹیبولیٹڈ فنکشن کے لاسٹ میں دیے گئے ہیں. کیونکہ یہ ویلیوز ٹیبل کے اینڈ پر ہیں تو اس لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم وہ فارمولا یوز کریں کہ جن میں ہمیں اس سے پریسیڈنگ پوائنٹس ملیں. تو دیٹ مینس دی موسٹ اپروپریٹ فارمولا ٹو بی اپلائیڈ ہیئر ٹو ڈیٹرمن دا فرسٹ ڈیریویٹو اینڈ دا سیکنڈ ڈیریویٹو ایٹ پوائنٹ 2.2 ول بی دا بیکورڈ ڈفرینس فارمولا، اور جس میں ہم بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر جسے ہم ڈیل کی نوٹیشن سے شو کرتے ہیں اس کو یوز کریں گے. اس کے لیے اپروپریٹ فارمولا جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، پہلے آپ کو دے چکے ہیں اینڈ دس از اونلی آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو اٹ. تو بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر مینس دیٹ اف آور فرسٹ پوائنٹ از ایف آف ایکس تو ہم نے اس کے بعد نکالنا ہے ایف آف ایکس مائنس ایچ. اور ایچ کیا ہے؟ ایچ از دی اسمال انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ جو یہاں پر آ رہی ہے، اور اس کیس میں جو سیٹ آف پوائنٹس ہمیں دیے گئے ہیں اس سے ہمیں یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ وہ 0.2 کا ڈفرینس آ رہا، تو ایچ کی ویلیو یہاں پر 0.2 لی جائے گی. سو بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے تمام ویلیوز جو کرسپونڈنگ ویلیوز ہیں، فرسٹ ڈفرینس، سیکنڈ ڈفرینس اینڈ سو آن، وہ کیلکولیٹ کی گئی ہیں اور وہ ٹیبل میں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس وقت آ رہی ہیں. انہیں ہم اپروپریٹلی فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کریں گے اور وی ول جسٹ ڈیٹرمن دا ویلیو آف دی فرسٹ ڈیریویٹو اینڈ دی سیکنڈ ڈیریویٹو. تو فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس میں ہم جب سبسٹیچیوٹ کریں تو یہ دیکھیں فار وائی فرسٹ پرائم دا وائی ڈیش این از اکول ٹو 1/h ڈیل وائی این پلس ڈیل اسکوائر وائی این بائی 2 پلس ڈیل کیوب وائی این بائی 3 پلس ڈیل 4 وائی این بائی 4. تو یہ ہمارا فارمولا ہے اور اس میں ہم نے جو اپروپریٹ ویلیوز ہیں ڈیل وائی، ڈیل 2 وائی اینڈ سو آن ان کو سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. ان فارمولوں میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کوفیشنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. فارورڈ ڈفرینس فارمولا سے جو فارورڈ ڈفرینس آپریٹر سے جو فارمولا ڈیولپ کیا گیا، ڈیرائیو کیا گیا، اس میں بعض اوقات کوفیشنٹس اور ہوں گے. جو بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر سے فارمولا ڈیرائیو کیا گیا اس میں اور ہوں گے، اور سینٹرل ڈفرینس آپریٹر جہاں یوز کیا گیا وہاں پر کوفیشنٹس ڈفرینٹ ہوں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتے، سیم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈفرینس ہو تو دیر از نو پرابلم، دیٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ بیکاز یو آر یوزنگ اے ڈفرینٹ ٹیکنیک اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ ون فارمولا ول بی ڈفرینٹ فرام دی ادر ون. اور ان میں یہی اس کی خوبی ہے کہ وچ ون از مور ایکوریٹ اینڈ وی ہیو ٹو لک فار اٹ کہ کون زیادہ کس حالات میں کون سا فارمولا زیادہ بہتر آپ کو آنسر دیتا ہے، ایویلیویشن دیتا ہے. اس پرٹیکولر کیس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بیکورڈ ڈفرینس فارمولے سے، کیونکہ اینڈ پوائنٹس پہ 2.2 پہ فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے، تو اس لیے اس فارمولے میں ہم نے لاسٹ 2 پوائنٹس پر کیونکہ ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے، بیکورڈ ڈفرینس فارمولے کو ہم نے یوز کیا، اس کا فارمولا آپ کو بتایا، اور اب ہم نے صرف اس میں ویلیوز سبسٹیچیوٹ کرنی ہے. تو اگر ہم اس میں ویلیوز سبسٹیچیوٹ کریں، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو میں ان کو آپ کے آسانی کے لیے ساتھ ساتھ ان کو پڑھ بھی دیتا ہوں.
y first derivative at 2.2 is equal to 1 over 0.2 times 1.6359. That is جو فرسٹ ڈفرینس آپریٹر سے ڈیل آف وائی کی ویلیو آئی 1.6359. پھر اسی طرح سے نیکسٹ ویلیو ہے 0.2964/2. تو ڈیوائڈر تو ایچ ہے وہ 2 ہے, پھر اس کے بعد 3 ہے, پھر 4 سے ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں. سو دیر از نو پرابلم دیئر, بٹ دا ویلیوز دیٹ آر کمنگ ان دا نیومریٹر ول بی ڈفرینٹ آل دا ٹائم. اینڈ ان دس کیس جو اپروپریٹ ویلیوز آئیں وہ ہم نے سبسٹیوٹ کر دیں, اور فائنل آنسر ہمارا فرسٹ ڈیریویٹو کا ایٹ 2.2 9.0215 آیا. یعنی اگر ہم اس کو انالیٹیکل ویلیو سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹینجنٹ آف تھیٹا, سلوپ جو ہوتا ہے, ڈیریویٹو فرسٹ ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے, سلوپ ہوتا ہے. تو سلوپ جو ہے وہ 9.0215 آیا. So theta at that place will be equal to tangent inverse 9.0215. So اسی طرح سے the second derivative, اس کے لیے فارمولا ہے 1 over h square times del 2 yn plus del 3 yn. اب دیکھیے یہاں پر کوئی ٹرم سے ڈیوائڈ نہیں ہو رہا ہے, اور ہم شروع کر رہے ہیں فرسٹ ڈیریویٹو لینئر ٹرم نہیں ہے, ہم شروع کر رہے ہیں del 2 سے, del 2 yn del cube yn plus 11/12 del 4 yn. تو یہ ٹرمز آ رہی ہیں, ہم نے ان ویلیوز کو سبسٹیوٹ کر دینا ہے اور جو کرسپونڈنگ کوفیشینٹس ہیں ان سے ملٹیپلائی کرنا ہے. When we substitute them, it turns out that the second derivative at 2.2 is equal to 8.9629. تو یہ ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کی, اور اس کے بعد then we move on to another methodology. We consider another case in which we try to derive, in our quest for finding an improved formula. Every time we try to derive an improved formula, the temptation and the intention is that we are looking for a formula which gives you a better answer, more accurate answer. سو اس کے لیے کبھی آپ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کا فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں, کبھی آپ بیکورڈ ڈفرینس کا آپریٹر کا فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں, اینڈ ان دا سیم وے سم ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو یوز 2 points, 3 points اینڈ سو آن, اینڈ یو ٹرائی ٹو سی ویدر دیز فارمولے ول گیو یو اے بیٹر آنسر, اینڈ دا ہوپ از دیٹ اٹ گیوز یو اے مور ایکوریٹ آنسر. یہ جو ایگزامپلس یہاں پر ہم کرتے ہیں اور اسکرین میں آپ کے سامنے دکھائی گئی, اور بعض اوقات کلاس میں ایز این اسائنمنٹ بھی دی جاتی ہیں, دے آر سمپل اسائنمنٹس, سمپل کوشچنس اونلی فار السٹریشن, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان فارمولوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے. لیکن جو ریئل لائف پرابلم, انجینئرنگ کے پرابلم ہوتے ہیں بعض اوقات, وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ان میں ان فارمولوں کو, نومیریکل سولوشنس کو, سلوپس ڈٹرمن کرنا ہے, سیکنڈ ڈیریویٹو ڈٹرمن کرنا ہے, فنکشن کا بیہیویئر ڈٹرمن کرنا ہے, فنکشن کے اپروکسیمیشن کرنی ہے, تو ان کے وہ کافی کمپلیکیٹڈ تھے. لیکن اگر ہمیں یہ سمپل والی ٹیکنیک آئے گی, اف وی انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو اپلائی دیم ٹو دی ایلیمنٹری کیسز, اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو نو ہاؤ ٹو اپلائی دیم ٹو کمپلیکیٹڈ کیسز. تو ہم یہاں ہم نے پہلے 3 کیس کنسیڈر کیے, جس میں ایک میں فارورڈ ڈفرینس آپریٹر یوز کیا, دوسرے میں بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر یوز کیا, پھر سینٹرل ڈفرینس آپریٹر بھی یوز کیا. ناؤ وی کنسیڈر اندر کیس in which we try to derive what we call as 2 point and 3 point formula. یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور اس کو میں ساتھ ساتھ آپ کی آسانی کے لیے پڑھتا بھی جاتا ہوں, اور آپ کو اس کے ہینڈ آؤٹس بھی مل جائیں گے so that you can see it again. ٹیکسٹ بک میں بھی ساتھ ساتھ یہ اویلیبل ہے. We want to retain, since we are deriving the formula, تو کس طرح سے ڈرائیو کیا گیا ہے. Number 1, it is always assumed that the changes that we make are infinitesimal, that is they are very small. تو جو ٹرم ہم h کی یوز کرتے ہیں, h is considered to be a small increment or decrement or change in the value of the function
between two consecutive points. It's always small. So if it is always small, let us say for example h کی ویلیو ہے 0.1, تو اگر 0.1 ہے تو اس کی ہائر ویلیو سیکنڈ آرڈر ویلیو ہوگی h اسکوائر, اور h اسکوائر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بن جائے گا 0.1 ٹائمس 0.1 which becomes equal to 0.01. تو دیٹ از مچ اسمالر ایز کمپیئر ٹو 0.1, 10% رہ گیا, اور اگر ہم اس کو کیوب کریں گے تو وہ 0.001 ہو جائے گا which is even much smaller. اور اس طرح سے h کی جتنی ہائر آرڈر ٹرمز ہوں گی وہ ہمیشہ کم سے کم ہوں گی. تو ڈومینیٹنگ ٹرمز کیا ہوئی, نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں جو ڈومینیٹنگ ٹرم ہے وہ لینئر ٹرم فرسٹ ٹرم ہے, باقی ٹرمز کنٹریبیوٹ تو کرتی ہیں, نان زیرو تو ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے. سو وی آر اسیومنگ دیٹ دی ہائر آرڈر ٹرمز آر اسمال, دے ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ انف, اینڈ دیئر فور وی اگنور دیم اینڈ وی ٹرائی ٹو ریٹین اونلی دی فرسٹ ٹرم. یہ تھاٹ ہوتا ہے ان اپروکسیمیشنس کے پیچھے. یہ فارمولا پہلے ڈیریویٹو کا استعمال کیا گیا, یہ ڈیرائیو کیا گیا, سو اسی کو لے کر اس کی ہم نے صرف فرسٹ ٹرم رکھنی. جب فرسٹ ٹرم رکھیں گے تو اس کو ہم وائی آئی فار اینی پوائنٹ آئی, فرسٹ ڈیریویٹو وائی آئی پرائم ول بی اکول ٹو فارورڈ ڈفرینس آپریٹر ڈیلٹا وائی آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. دس از اکول ٹو وائی آف آئی پلس 1 مائنس وائی آئی. دیٹ از ہم اس کے ایک نیکسٹ پوائنٹ پہ گئے, مائنس دا ڈفرینس آف وائی آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ, اینڈ دیٹ از اکول ٹو وائی ایکس آئی پلس ایچ مائنس وائی آف ایکس آئی اوور ایچ. آپ ریکال کریں گے کہ ہمارے انالیٹیکل میتھڈالوجی میں بھی جب ہم ڈیریویٹو آف انالیٹیکل فنکشن ایف ایکس معلوم کرتے ہیں تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا ہوتا ہے. We define dy by dx as the limit x approaches 0, limit h approaches 0, and that we consider it to be the quotient f of x plus h minus f of x divided by h, اور اس سارے کوشچن کی ہم لمٹ لیتے ہیں ایز h tends to 0. تو h جتنا کم ہوگا یہ جو ویلیو آتی ہے that value we call as the derivative of the function ایٹ اے گیون پوائنٹ, اور وہ جنرل ٹرمز میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان فارمولوں میں بھی بالکل اسی طرح کی ٹرمز آ رہی ہے. اب یہ جو ٹرم ہے وائی آف ایکس آئی پلس ایچ مائنس وائی آف ایکس آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ, اٹس آلموسٹ دا سیم, اٹ از جسٹ اباؤٹ دا سیم تھنگ. تو فرسٹ ٹرم ریٹین کرتے ہوئے فرسٹ ڈیریویٹو کے لیے فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کو استعمال کرتے ہمارے پاس یہ فارمولا آیا. سملرلی بائی ریٹیننگ اونلی دا فرسٹ ٹرم in the equation that we derived for the first derivative using backward difference operator. تو اس فارمولے کو لیا اور اس میں ہم نے فرسٹ ٹرم جو پہلی ہے اس کو ریٹین کیا, تو ہمارے پاس آیا وائی آئی ڈیش دیٹ از وائی آئی پرائم دا فرسٹ ڈیریویٹو ایکولس وائی آئی مائنس وائی آئی مائنس 1. اب ہم کیونکہ بیکورڈ جا رہے ہیں تو ہم نے مائنس والی پیچھے والی ڈائریکشن میں جانا ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ایچ, and that equals to y of xi minus y xi minus h divided by h. تو یہ وہ دو ریشوز ہمارے پاس آ گئے, ایک میں پلس ایچ والا سائڈ ہوتی ہے اور دوسرے میں مائنس ایچ. دین وی ایڈ دا ٹو اینڈ وی obtain another term that we get as yi prime, that is the first derivative as y of xi plus h minus y of xi minus h divided by 2h. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ تین ایکویشنز ہو گئیں. کون کون سی تین ایکویشن؟ ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے, وائی آئی پرائم از اکول ٹو وائی ایکس آئی پلس ایچ مائنس وائی ایکس آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. یہ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر سے آیا. پھر بیکورڈ ڈفرینس سے ہمارے پاس ایک اور ایکویشن آئی, وائی آئی پرائم دیٹ از دا فرسٹ ڈیریویٹو equals y of xi minus y of xi minus h divided by h, اور ان دونوں ٹرمز کو ہم نے ایڈ کیا, we obtain a third term which we call as y of I prime equals y of xi plus h minus y of xi minus h divided by 2h. تین ایکویشنیں ہو گئی.
3 ایکویشنوں میں ہم نے 3 پوائنٹس یوز کیے، 2 بھی ہیں 3 بھی ہیں. کیسے؟ ایک y آف ایکس آئی، سو ایک پوائنٹ ہو گیا ایکس آئی، دوسرا پوائنٹ ہوا ایکس آئی پلس ایچ، اور تیسرا پوائنٹ ہوا ایکس آئی مائنس ایچ. تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. تو ان میں کچھ فارمولوں میں ہم 2 پوائنٹس یوز کرتے ہیں، لیکن ٹوٹل 3 پوائنٹس ہو گئے. تو یہ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ فارمولے سے وی آبٹین دیز ایکویشنس، اور ان ایکویشنس میں دیز ایکویشنس کانسٹیٹیوٹ 2 پوائنٹ فارمولے فار دا فرسٹ ڈیریویٹو. فرسٹ ڈیریویٹو میں ہم 2 پوائنٹ فارمولا یوز کرتے ہیں. اور ایز آئی ایکسپلینڈ ارلیئر، ایز آئی مینشنڈ ارلیئر، کہ ہمارے پاس آل ٹوگیدر ویسے تو 3 پوائنٹس ہم نے کنسیڈر کیے. کون کون سے؟ آئی ریپیٹ اٹ اگین، کہ ایکس آف آئی پلس ایچ، ایکس آف آئی مائنس ایچ. تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. لیکن جس وقت بھی ہم ان تینوں کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی وائی آئی پرائم لے رہے ہیں، تو ہم ایک وقت میں 2 پوائنٹ یوز کر رہے ہیں آؤٹ آف دیز 3. تو جو تینوں ایکویشن اوپر دی ہوئی ہیں اسکرین میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی، ڈیمونسٹریٹ کیا، ان میں ایک وقت میں فرسٹ ڈیریویٹو کے لیے 2 پوائنٹ ہی یوز ہوتے ہیں، تینوں پوائنٹ اکٹھے یوز نہیں ہو رہے، نو میٹر وچ ون وی یوز. پھر اسی طرح سے سیکنڈ ڈیریویٹو کی طرف چلتے ہیں. یہ فارمولے تھے فرسٹ ڈیریویٹو کے لیے. اسی طرح سے پھر ہم سیکنڈ ڈیریویٹو کے لیے بھی فارمولے ڈیرائیو کریں گے، اگین یوزنگ دا سیم ٹائپ آف ٹیکنیک، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی پروسیڈ. سیکنڈ ڈیریویٹو کی جو ایکویشن ہمارے پاس ہے آلریڈی، اب اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہے، یوزنگ دا فارورڈ ڈفرینس آپریٹر، d2y0 equals d2y0 by dx2, that is y0 double prime is equal to 1 over h square into delta square y minus delta cube y0 and other few more terms. تو یہ ساری کیونکہ سیکنڈ ڈیریویٹو کی ہیں، اور ان سیکنڈ ڈیریویٹوز میں فرسٹ لینئر ٹرم ایبسنٹ ہے فارمولے میں، وہ ہوتی ہی نہیں. تو اس فارمولے سے ہم پہلی ٹرم ریٹین کریں، باقی ٹرمز کو اگنور کر دیں، اگین اسی سوچ کے ساتھ کہ ہائر ٹرمز ول ناٹ کنٹریبیوٹ مچ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وی obtain وائی آئی ڈبل پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی اوور ایچ اسکوائر از اکول ٹو وائی آئی پلس 2 مائنس 2 وائی آئی پلس 1 پلس وائی آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اسکوائر. اسے ہم اور سمپلیفائی کریں، جو ہمارے پاس پہلے فارمولے آئے ان کو سبسٹیٹیوشن کریں، تو ایکسپینڈیڈ فارم میں دس از اکول ٹو وائی آف ایکس آئی پلس 2h مائنس 2y ایکس آئی پلس ایچ پلس وائی آف ایکس آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اسکوائر. اینڈ سملرلی we can also have for this value as y of xi minus 2y xi minus h plus y of xi minus 2h divided by h square. اور اگر ہم while retaining only the first term in the expression for y double prime in terms of delta کیا تھا؟ central difference operator. تو we will have وائی آئی ڈبل پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی اوور ایچ اسکوائر. اگین فرسٹ ٹرم کو ہم نے ریٹین کیا ہے اور باقی ٹرمز اگنور کر دی ہیں سینٹرل ڈفرینس آپریٹر والے فارمولے سے. سو وی obtain ڈیلٹا وائی آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا وائی آئی مائنس ہاف ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اسکوائر. اٹس سم تھنگ سملر ٹو کرسپونڈنگ ٹو جیسے فرسٹ ڈیریویٹو میں آیا تھا ایف آف ایکس پلس ایچ، پھر تھا مائنس ایف آف ایکس مائنس ایچ. یہ اس سے ویری سملر ٹو دیٹ بٹ اونلی ان دی سیکنڈ آرڈر ایچ اسکوائر سے ڈیوائڈ ہوا ہے. دین وی ہیو اف وی فردر سمپلیفائی اٹ دس ٹرنز آؤٹ ٹو بی وائی آف آئی پلس ایچ مائنس 2 وائی آئی پلس وائی آئی مائنس 1 اینڈ دیٹ ایکولس وائی آف ایکس آئی مائنس ایچ مائنس 2 وائی ایکس آئی پلس وائی آف ایکس آئی پلس ایچ
ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اسکوائر. یہ تین ایکویشنز جو ابھی ہم نے سیکنڈ ڈیریویٹیو آف اے فنکشن معلوم کرنے کے لیے ان نومیریکل ٹرمز ڈٹرمن کی، تو یہ ہم نے obtain کی so that we are able to find the second derivative of a function by using 3 points. 3 points کو ہم یوز کریں گے. تو کون سے 3 points؟ وہی y of i, y of i plus h اور y of i minus h. تو یہ 3 points ہو گئے، اور ان 3 points کو یوز کرتے ہوئے سیکنڈ ڈیریویٹیو معلوم کرنے کے لیے ہم نے ایک اور فارمولا ڈیولپ کیا. تو ایز یوزول I would like to give 1 or 2 examples so that you can see how we use them, how we apply them. تو ان کی اپلیکیشن بڑی سمپل ہے. I expect کہ آپ کے پاس کاغذ پینسل آپ کے پاس ہوں گے، آپ اس میں ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دے آر سمپل انف. ان فیکٹ فرسٹ ڈیریویٹیو کے لیے بھی اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو یا تو وائی آئی ہے ایٹ گیون ایکس مائنس وائی آف ایکس آئی مائنس ایچ. سو 2 ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. ایچ بہت سمپل ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے ایچ سے. سملرلی کسی اور میں ہو سکتا ہے ایکس پلس ایچ ہو. تو دا کمپیوٹیشنز آر ویری سمپل. ان سمپل کمپیوٹیشنز کو کر کے بس سبسٹیوشن کرنی ہے. سملرلی فار سیکنڈ ڈیریویٹیو آلسو the point, it's very easy to find out the value of second derivative at a given point that we would like to know. So اس کو ہم بعد میں بھی استعمال کریں گے، لیکن ابھی میں 1 یا 2 ایگزامپلس دیتا ہوں جن سے ہم ان کی illustration، ان کی application ساتھ میں دیکھیں گے. So let's see and consider those examples. پہلی ایگزامپل ہے in the question that we write first derivative of fx at x equal to 0.1, 0.2 and 0.3 where f is given by the following tabulated table. فنکشن جو ہے وہ tabulated form میں دیا ہوا ہے. سو کیا کرنا ہے؟ we want to find the first derivative f prime at x equal to 0.1, 0.2, 0.3 جو بھی پوائنٹس بیچ میں انہوں نے دیے ہوں اس پر ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے، جبکہ ویلیو آف دی فنکشن از گیون ان دا ٹیبل بلو. اور اس ٹیبل میں ایکس کی ویلیو 0.1 2 3 5 6 ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور اس میں ایچ ایز یو کین سی دا انکریمنٹ از اٹس آل موونگ ان دا اسٹیپ آف 0.1 which we consider as h corresponding ایکس کی ویلیو دی ہوئی ہے. اگر ہم ان کو یوز کریں تو جو 2 پوائنٹ فارمولے ہم نے اوپر ابھی ڈٹرمن کیے اس میں بہت آسانی سے آپ دیکھ لیں کہ فرسٹ ڈیریویٹیو کا جب ہم نے پہلا فنکشن معلوم کرنا ہے، فرسٹ ڈیریویٹیو آف دا فنکشن، سو ایف پرائم ایٹ 0.1 جو ہمارے پہلے پوائنٹ پہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اس کی ویلیو آتی ہے ایف آف 0.2 مائنس ایف آف 0.1 ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. یہ کس میں سبسٹیچیوٹ کیا گیا ہے؟ یہ ایف آف ایکس پلس ایچ مائنس ایف آف ایکس یا ایکس آئی. تو یہاں پر جو پوائنٹ ٹو بی ڈٹرمنڈ ہے وہ ہے ایٹ 0.1 اور ایف آف ایکس پلس ایچ ول بی دا نیکسٹ پوائنٹ جو 0.2 ہے. تو ایف آف 0.2 پر function of the value is given as 0.475 minus اور 0.1 پر جو فنکشن کی ویلیو دی ہوئی ہے وہ ہے 0.425. دونوں کا ڈفرینس لے لینا ہے ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. ایچ کی ویلیو 0.1 ہے. سمپلیفائی کریں تو ہمارے پاس فرسٹ ڈیریویٹیو 0.5 آ جاتا ہے. تو اس طرح ہم فرسٹ ڈیریویٹیو معلوم کرتے ہیں ایٹ 0.1 ایکول ٹو 0.5. پھر جو سیکنڈ پوائنٹ پر ہم نے معلوم کرنا ہے فرسٹ ڈیریویٹیو وہ ہمیں دیا گیا ہے x ایکول ٹو 0.2. تو فرسٹ ڈیریویٹیو ایٹ 0.2 ول بی ایکول ٹو
f of 0.3 یعنی f of xi plus h. تو اب کیونکہ 0.2 پہ معلوم کرنا ہے تو xi ہمارا ہو گیا 0.2 اور xi plus h نیکسٹ پوائنٹ ہو جائے گا 0.3. تو فارمولے میں ہم سبسٹیچیوٹ کریں تو وہ بنے گا f of 0.3 minus f of 0.2 divided by h as usual, and this will be equal to 0.4 minus جو given values ہیں فنکشن کی وہ ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور 0.4 minus 0.475 divided by 0.1 and that is equal to minus 0.075 divided by 0.1. تو ہمارے پاس f dash at 0.2 آیا minus 0.75 کے برابر. The last one in this sequence, f prime معلوم کرنا ہے at 0.3. The first derivative at 0.3 for this question, for this function will be equal to f of 0.4 minus f of 0.3 divided by h. Corresponding values ہم نے substitute کی 0.45 minus 0.4 divided by 0.1 and we get the answer as 0.5. اتفاق کی بات ہے کہ جو ویلیو جو فرسٹ ڈیریویٹو ہمارا 0.1 پہ آیا وہی ڈیریویٹو 0.3 پر بھی آیا، جبکہ جو ان بٹوین پوائنٹ تھا 0.2 اس کے اوپر دا فرسٹ ڈیریویٹو ہیز اے نیگیٹو آنسر. سو دیٹ مینس کہ فرسٹ پوائنٹ پہ فنکشن اٹ انڈیکیٹس دا بیہیویئر آف دا فنکشن. فرسٹ پوائنٹ پہ ڈیریویٹو پازیٹیو ہے 0.5 ہے، سیکنڈ پوائنٹ 2 پہ ڈیریویٹو مائنس ہے تو اور تھرڈ پوائنٹ پہ پھر دوبارہ پازیٹیو ہے 0.3 پہ. کیا اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے؟ اس سے انڈیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ فنکشن از آسیلیٹنگ، اسی لیے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کر رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ اٹ از چینجنگ ڈائریکشنس. ہم یہ سیفلی ڈیڈیوس کر سکتے ہیں، ادروائز دا ڈیریویٹو ول ناٹ بی چینجنگ سائنس. تو اور اس میں اٹ کراسز ایکس ایکسز آلسو، کیونکہ پہلے اگر پازیٹیو ہے پھر اس میں نیگیٹو ہے پھر دوبارہ پازیٹیو ہے تو اٹ مینس دا فنکشن ہیز کراسڈ ایکس ایکسز دیٹ مینی ٹائمس. سو فنکشن کے بیہیویئر کی بھی انڈیکیشن ان سے معلوم ہو جاتی ہے، سلوپ بھی معلوم ہو رہا ہے. اور یہ فرسٹ ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے یہ ایگزامپلس تھی. ہم نے 3 پوائنٹس معلوم کر لیے تھے، کرنے تھے 3 پوائنٹس ہم نے معلوم کر لیے، اینڈ وی کین ڈو مور کمپیوٹیشنز اف نیسیسری. مگر اپلیکیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ فارمولوں کو ڈرائیو کرنے میں تو ہمیں کوئی دقت چاہے ہوئی ہو، لیکن جس وقت ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں، جس وقت ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تو نسبتاً اٹس اے مچ سمپل ٹاسک اف یو ہیو اے کیلکولیٹر ود یو. کوئی کام ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. سو سملرلی لیٹ اس ٹرائی اینڈ لک فار اندر ایگزامپل جس میں سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کرنا ہو، so that we can apply the formulas that we have just derived for the second derivative. اس کو میں example 2 کا نام دے رہا ہوں and the question is find the second derivative f double prime x at x equal to 0.3, 0.4 and 0.5 for the function that is given in the above example. یعنی جو question ابھی اوپر دیا گیا تھا اس میں ہمارے پاس 6 ویلیوز تھیں. when x was 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6 تو correspondingly f of x کی ویلیو ہے 0.425, 0.475, 0.400, 0.450, 0.525 and 0.575 respectively. تو 6 پوائنٹس دیے ہیں. انہی ویلیوز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اب ہم نے سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے، لیکن جو باقی پوائنٹس ہیں 0.3 پر، 0.4 پر، 0.5 پہ. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. دا نمبرز آر گیون ٹو اس، اونلی وی ہیو ٹو سبسٹیٹیوٹ دیم اینڈ ایز یو ول فائنڈ اٹ یور سیلف دی ایپلیکیشن از ویری ایزی. سیکنڈ ڈیریویٹو ایٹ 0.3 ول بی equal to f of 0.4 minus
2 ٹائمز, ابھی ہم فارمولے میں سبسٹیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ فارمولا یہ تھا ایف آف ایکس آئی پلس ایچ مائنس 2 ٹائمز ایف آف ایکس آئی پلس ایف آف ایکس آئی مائنس ایچ. تو ایکس آئی جو یعنی پوائنٹ انڈر کنسیڈریشن ہے اس وقت وہ 0.3 ہے. سو ایکس آئی پلس ایچ ول بی 0.4. تو پہلی ویلیو جو ہم نے سبسٹیوٹ کرنی ہے وہ ایف آف 0.4 پہ کرنی, سیکنڈ ویلیو ایف آف ایکس آئی پہ وچ از ان دس کیس ایف آف 0.3, اور تیسری ویلیو ایف آف ایکس آئی مائنس ایچ جو کہ ان دس کیس ایف آف 0.2 ہوگی. تو ہم نے ان ویلیوز کو سبسٹیچیوٹ کیا اور دا فنکشن از ڈیوائڈیڈ بائی دا فارمولا, اس میں ایچ اسکوائر سے ڈیوائڈ کیا گیا. اگر ایچ کی ویلیو 0.1 ہے تو ایچ اسکوائر 0.01 آ جائے گا, اس سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے. دی آنسر in this case turns out to be 12.5. Second derivative at x equal to 0.3 turns out to be 12.5. Similarly, it's a repetition. F of double prime at 0.4 is equal to f of 0.5 minus 2 times f of 0.4 plus f of 0.3 divided by h square. اب آپ دیکھیں کہ اس میں 3 پوائنٹس ایٹ دا سیم ٹائمز ہم یوز کر رہے ہیں اس فارمولے میں. سو دس از ول بی نون ایز 3 پوائنٹ فارمولا, اور سیکنڈ ڈیریویٹو ایٹ 0.4 ٹرنز آؤٹ ٹو بی 2.5 فار دس کوشچن فار دا فنکشن دیٹ از گیون ٹو اس, اینڈ دا سیکنڈ ڈیریویٹو ایٹ 0.5 ٹرنز آؤٹ ٹو بی ایف آف 0.6 minus 2 times f of 0.5 plus f of 0.4 divided by h square, which is 0.01. It turns out to be 7.5. So ہم نے اگین اس بات کو دیکھا کہ سیکنڈ ڈیریویٹو کے لیے گو کے 3 پوائنٹس یوز کیے گئے ہیں. ایف آف ایکس آئی پلس ایچ پہلے, درمیان میں 2 ٹائمز ایف آف ایکس آئی, اور لاسٹ میں ایف آف ایکس آئی مائنس ایچ. 3 پوائنٹس یوز کیے گئے, اینڈ ایچ ٹائم دے آر ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹرم ایچ اسکوائر. ایچ ان گیون کوشچن میں 0.1 ہے, کسی اور کوشچن میں کچھ اور ہو سکتی ہے. سو اس حساب سے ہم نے ایچ اسکوائر کیلکولیٹ کر کے اسے ڈیوائڈ کر دینا ہے. یو کین سی اٹس اے اسمال, ویری اسمال ٹرم. ایچ اسکوائر بیکم ایون اسمالر, اور اس کے ہائر آرڈر ٹرمز ول بی ایون اسمالر دین دیٹ. سو دیٹ آلسو شوز دی سینسٹیوٹی آف دیز کیلکولیشنز, کیونکہ اگر آپ ان اسمال نمبر سے اگر اس میں ذرا سی بھی غلطی ہو, ذرا سا ایڈیشن سبٹریکشن ہو, تو آپ دیکھیں کہ اٹ ول ریزلٹ ان اے ویری لارج ڈسٹورشن آف دی آنسر. سو اس لیے کمپیوٹیشن کرتے وقت ہم خود بھی خیال رکھیں کہ کمپیوٹیشن میں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے, بٹ ادروائز کمپیوٹیشن از پریٹی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ میٹر, whether it is for 2 point formula, whether it is for 3 point formula, or by using any of the methods that were mentioned earlier. اب اگلا میتھڈ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے, سیورل میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اینڈ وی کین یوز وچ ایور وی کنسیڈر فٹ فار اے گیون کوشچنس. یا اگر کوشچن میں یہ بائنڈنگ دی گئی ہو کہ ہم نے ایک پرٹیکولر میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہی ڈٹرمن کرنا ہے, تو پھر ہم نے اسی میتھڈ کو یوز کرنا ہے. لیکن اگر کوشچن اس طرح سے دیا گیا ہو کہ جسٹ فائنڈ سیکنڈ ڈیریویٹو اور فرسٹ ڈیریویٹو, اور کنڈیشن نہ لگائی ہو کہ کس میتھڈ سے کرنا ہے, دین وی ہیو ٹو چوز دا فارمولا اوور سیلف. پھر ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور خود ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کئی یارڈ اسٹکس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے آسان لگے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انیشیل پوائنٹس پہ معلوم کرنا ہے تو فارورڈ ڈفرینس آپریٹر یوز کرنا ہے. اگر لاسٹ پوائنٹس پر اینڈ پوائنٹ پر یوز کرنا ہے, معلوم کرنا ہے ڈٹرمن, تو پھر ہم نے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر یوز کرنا ہے. سو اور اگر ان بٹوین انٹیریئر پوائنٹ پہ معلوم کرنا ہے تو سینٹرل ڈفرینس آپریٹر والا فارمولا یوز کرنا ہے. تو یہ سارا ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور یا انلیس اٹ از گیون یوز 2 point اور 3 point فارمولا اینڈ ڈیٹرمن دا فرسٹ ڈیریویٹو اور دا سیکنڈ ڈیریویٹو.
تو پھر ہم باؤنڈ ہوں گے کہ اسی فارمولے کو یوز کریں جس کے لیے کہا گیا ہے. ہم نے ابھی تک ڈفرینٹ آپریٹرز یوز کرتے ہوئے، دیٹ از فارورڈ ڈفرینس آپریٹر، بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر ایٹسٹرا، یوز کرتے ہوئے مختلف فارمولے ہم نے ڈیولپ کیے. اب ہم ایک اور میتھڈالوجی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹو ڈیٹرمن اینڈ ٹو ورک آؤٹ دا ڈفرینسیشن یا ڈیریویٹو آف اے فنکشن وچ از گیون ان نیومیریکل فارمس، اور ہم نے اس کو کمپیوٹ کرنا ہے بائی یوزنگ انٹرپولیشن. تو اس پہ لگرانج نے بڑا کام کیا، نیوٹنز ڈیوائڈیڈ فارم میتھڈالوجی بھی یوز کی گئی. بہرحال ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے دس از جنرلی نون ایز ڈفرینسیشن یوزنگ انٹرپولیشن. تو وہ میتھڈ بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور all these methods, again I will repeat, they have been developed with the question that which one gives you more accurate answer, which is also convenient for computational point of view, but accuracy is the main target. تو اس لیے یہ ڈفرینٹ ریسرچرز نے ڈفرینٹ فارمولے ڈیولپ کیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ویلیو ہے، اسی لیے انہیں اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک کورس میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں ڈفرینسیشن یوزنگ انٹرپولیشن. میں آپ کو اسکرین پڑھ دیتا ہوں، یہ آ رہا ہے. If the given tabular function yx is reasonably well approximated by a polynomial Pn of degree n, it is hoped that the result of its derivative will also be satisfactorily correspond to the derivative of y of x. So that means if there is a function which is y of x, it's given to us, and its derivative, and the function is approximated by a polynomial which is denoted by Pn of x, P for polynomial. تو وہ اپروکسیمیشن ہے. تو اگر دونوں بہرحال P اپروکسیمیشن ہے y کی، تو دونوں ایک ہی فنکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر پالینومیل اچھی ریپرزینٹیشن دے رہا ہے تو ان کے ڈیریویٹو بھی ایٹ اے گیون پوائنٹ ایک ہی ویلیو دینا چاہیے. لیکن عام طور پہ بہت ساری چیزوں پہ ایسا نہیں ہوتا، اینڈ دیئر کین بی سیورل ایگزامپلس کہ جہاں یہ سچویشن نہ ہو کہ although an approximated polynomial is there، اور کیونکہ وہ ایک اپروکسیمیشن ہوتی ہے تو اپروکسیمیشن بہرحال ایک اپروکسیمیشن ہوتی ہے، اور ایٹ ون گیون پوائنٹ the value of the derivatives can be different. So therefore it is important how to approximate a good approximation, that is with minimum of error at a given point for a function which has been approximated by a polynomial. یہ ایگزامپل، اس کے لیے ہم آپ کو یہ سلائیڈ میں ایک گراف بھی دیا ہوا ہے، اور اس گراف سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فنکشن ہے وائی ایکس، اس کی کرو دکھ رہی ہے، اور اٹ از اپروکسیمیٹڈ بائی اے پالینومیل پی این آف ایکس. دونوں کا ڈیریویٹو ایکس آئی پہ ڈٹرمن کیا گیا. آپ دیکھیں کہ پی این کا جو سلوپ ہے وہ کچھ اور ہی دے رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سلوپ کیا ہے، دا ٹینجنٹ ایٹ دیٹ گیون پوائنٹ. تو ایکس آئی پہ جو ٹینجنٹ پی این پر ہے وہ کچھ اور ویلیو دے رہا ہے، اٹس پیرالل ٹو ایکس ایکسس، جبکہ جو سلوپ ہے وائی آف ایکس کا ایٹ پوائنٹ ایکس ایکول ٹو ایکس آئی، وہ ایک کمپلیٹلی ہمیں ڈفرینٹ ویلیو دے رہا ہے، اور اٹ از گیون اپروکسیمیٹلی 45 کا اینگل بنا رہا ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی پوائنٹ ایکس آئی پہ وائی کی ویلیو کچھ ہے اور پی کی ویلیو کچھ ہے، یعنی ان کے ڈیریویٹیوز کی. سو اس طرح سے ہائر آرڈر اگر ٹرمز ہوں تو دا سچویشن کین ایون بی ورس. یہ تو فرسٹ ڈیریویٹیو کے لیے تھا، سیکنڈ ڈیریویٹیو کین ایون شو فردر ڈسٹورشن. تو پھر اس لیے یہ انوملیز ہو سکتی ہیں. تو پھر اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ فار دوز فنکشنز، ابھی تک جو پہلے ہم نے فارمولے جتنے بھی ڈیولپ کیے ان میں ایک چیز یہ کامن تھی کہ جو انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ ویلیو یا ڈفرینس بٹوین ٹو کنزیکٹیو پوائنٹس جسے ہم ایچ سے ڈینوٹ کر رہے تھے وہ ایک ہی تھی، اسے ہم کہتے ہیں ایکوی ڈسٹینس.
لیکن اگر کوئی فنکشنز ایسا ہو، کوئی ہمارے پاس ٹیبل ایسا ہو یا اسٹیمیشن ایسی ہو جس میں ایکوی ڈسٹینس ویلیوز اویلیبل نہ ہوں، تو پھر اس کے لیے ڈفرینٹ فارمولے سچ ایز لگرانجز انٹرپولیٹنگ پالینومیل یا نیوٹنز ڈیوائڈیڈ ڈفرینس میتھڈ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن ان دونوں میں کمپیریزن یہ ہے، although Lagrange's polynomial gives us a good estimate for any function, Newton's divided difference polynomial gives a better approximation because you have to do less arithmetic in that, you have to do less number of computations in that method. So اس میتھڈ میں کس میتھڈ میں، جس میں آپ نے نیوٹنز ڈیوائڈیڈ ڈفرینس پالینومیل والے پروسیجر کو یوز کرنا ہے، اس میں آپ کو جس وقت آپ انٹرپولیشن کر رہے تھے تو آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ اس میں کمپیوٹیشن کم کرنی پڑتی ہے، ارتھمیٹک کم کرنا پڑتا ہے. تو کنسیڈر وین دیر از اے ویری لارج نمبر آف پوائنٹس ایٹ دیٹ ٹائم، among those large number of points, the computer time is very important, and if it runs into millions or more, we would like to save on computer time. تو عام طور سے پھر سائنٹسٹ، میتھمیٹیشینس، they prefer to use the Newton's divided difference polynomial method to derive the derivative in cases where the data available to you is such that it is not given in an equidistance form, بلکہ we have to consider the distances between different points. So ان points کو consider کرنے کے لیے یہ different position. پھر آپ کو میں نے گراف کی مدد سے بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ڈیریویٹیوز ہیں ان کا بیہیویئر بہرحال بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اگر فرسٹ ڈیریویٹیو میں ہی ڈفرینس خاصا واضح ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو گراف کی مدد سے دکھانے کی کوشش کی، تو اسی طرح سے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو، تھرڈ آرڈر ڈیریویٹیو، فورتھ آرڈر ڈیریویٹیو اینڈ اینی نمبر دیٹ وی وانٹ ٹو ڈیٹرمن، اس میں اور زیادہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. ان سم کیسز اٹ از پاسبل دیٹ دا ڈفرینسز آر ناٹ دیٹ مینی، مگر جنرلی اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ اٹ ول بی ڈفرینٹ. سو وٹ ڈو وی نیڈ؟ We need to try and find a methodology that gives us a better approximation, that removes these errors and that reduce the error level that is there. Error تو ہوگا، جب بھی آپ numerical approximation کریں گے error ضرور اس میں involve ہوگا، لیکن آپ اس ایسے میتھڈ یوز کریں یا ہم ایسا میتھڈ یوز کرنا چاہیں گے کہ اس error کی ویلیو minimize ہو سکے. Now that is possible by using different tools that are available to you. تو ان میں جو ہم نے فارمولے آج یوز کیے ان میں ایکوی ڈسٹینس پوائنٹس بیسیکلی یوز کیے گئے، لیکن ایسے فنکشنز کہ جن کا ڈیٹا اس طرح سے ہمارے پاس ہو جہاں ایکوی ڈسٹینس پوائنٹس لینے آسان نہ ہوں، سو اس کے لیے پھر ہم نے فنکشن بیہیویئر بھی دیکھا کہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس کا جو ایسٹیمیٹڈ پالینومیلز ہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز ہیں ان میں بھی انوملیز اور کافی ڈسکرپنسی آ سکتی. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے فارمولا، اے میتھڈالوجی ان وچ دیز ایررز آر ریڈیوسڈ. تو اس میں ہم ایز آئی واز انٹروڈیوسنگ کہ نیوٹنز ڈیوائڈیڈ ڈفرینس فارمولا، جو کہ کمپیوٹیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی نسبتاً اکنامیکل ہے. اٹ سیوز کمپیوٹر ٹائم. If you are doing manually, it saves your time and it gives you reasonably good approximation and good methodology that is workable. تو derivatives معلوم کرنے کے لیے we will be developing a formula using Newton's divided difference method and using the interpolation polynomial techniques. So ان سے وہ فارمولے بھی ڈیولپ کریں گے اور پھر ان سے ایک انٹرپولیٹنگ ٹیکنیک ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ انٹرول کے اگر ود ان دی کوئی انٹیریئر پوائنٹ پر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ویلیو تو یو یوز فار انٹرپولیشن، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ دا انٹرول معلوم کر رہے ہیں تو پھر ایکسٹراپولیشن. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ، وی ول بی ڈیولپنگ دیز ٹیکنیکس
and we will be discussing Richardson's extrapolation technique as well, and we will see their applications also. تو اب پھر میں اجازت چاہتا ہوں. آج کا لیکچر یہ 29 لیکچر ختم ہوا, تو آپ سے 30th لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.